بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یوتھ چینل کے ساتھ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی نئی اپڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے، اور بیل آئیکن کو بھی آل پر کر لیں۔ تو ابھی بات کرتے ہیں کہ ایک لاڈلا پلس جس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا، تمام راستے ان کے لیے صاف کیے، اور چوتھی بار ان کو اس عوام کے اوپر مسلط کرنے کی جو ایک کوشش کی گئی، عوام نے بالآخر 8 فروری کو اس کو خاک میں ملا دیا۔ اور اس کے بعد عوام کا جو ووٹ تھا، جس کو اداروں نے مل کر چوری کرنے کی، ریاست نے مل کر اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا سلسلہ ابھی تک نہیں رکا۔ امیدواروں کو کاغذات نامزدگی، پھر ان کی پروپوزر سیکنڈر، یہ سب کچھ آپ جانتے ہیں، پھر جو ان کے ووٹرز کو ہراساں کیا گیا، ان کے کیمپ نہیں لگنے کی دیے گئے۔ اس سب کچھ کے باوجود 8 فروری کو پورا سسٹم یہ سمجھا تھا کہ عوام جو ہے وہ نہیں نکلے گی اور ووٹ نہیں کرے گی، لیکن عوام، ریڈی والے نے، ٹانگے والے نے، رکشے والے نے، زمیندار نے، اور ہر طبقے نے اس کو، جو ظلم و ستم گزشتہ 20 ماہ سے جاری تھا، اس کو فیل کیا، اور وہ نکلے اور انہوں نے اس سسٹم کے خلاف، اس بوسیدہ نظام کے خلاف، اور ان جو 50 سالہ ایک ناکام پارٹیز اتحاد تھا اس کے خلاف ووٹ کیا، اور پی ٹی آئی کو اور عمران خان کے اوپر انہوں نے اعتماد کیا، جو اعتماد جو ہے وہ اب چوری کرنے کا سلسلہ ابھی تک بھی نہیں رکا۔ اور اب دوبارہ سے کچھ حلقے جو رہ گئے تھے ان میں دوبارہ سے خود سے ری کاؤنٹنگ کا ایک ڈھونگ رچا کر وہاں بھی دھاندلی سے جتایا جا رہا ہے اپنے من پسند جو امیدواران ہیں۔ جبکہ دیکھیں کہ راولپنڈی کے حلقہ سے جو راجہ بشارت والا حلقہ ہے، وہاں سے پیپلز پارٹی کے امیدوار کا جو ہے وہ بیان آ گیا ہے کہ راجہ بشارت ہارے ہوئے ہیں، جیتے ہوئے ہیں، اور وہ ہار گیا ہے، اور اس نے مبارکباد بھی دی اور ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے کہ راجہ بشارت ایکچولی اس میں جیت گئے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد جو جماعت اسلامی ہے، انہوں نے پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک الحاق کی بات کر کے دوبارہ اس سے مکر گئے ہیں، اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ جماعت اسلامی جیسی ایک کریڈیبل جماعت، جس کو عوام بڑی ڈسپلنڈ اور پابند اور نیک نیت جماعت سمجھتی تھی، وہ بھی اپنے وعدوں کو اسی طرح لے رہے ہیں اور یہی کردار ادا کر رہے ہیں جو کہ زرداری صاحب کہتے تھے کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے، جو معاہدہ کیا ہے، وہ کوئی حدیث یا صحیفہ تو نہیں ہے۔ تو یہی حالت جس جماعت اسلامی کی ہے، جس کی وجہ سے جماعت اسلامی جو ہے اب وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ تو دوسرا ایک جو مجلس وحدت کے ساتھ اتحاد ہوا تھا، اس کو لے کر ایک بہت ہی خطرناک کھیل جو ہے، چونکہ یہ آل شریف جو ہیں، یہ اس ملک کے ساتھ علاقائی، مذہبی، لسانی اور ہر قسم کی تفریق پیدا کر کے پچھلے 50 سال انہوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو فارمولہ تھا وہ اپنایا تھا، اور آج بھی اس کے اوپر کاربند ہے۔ تو اس کو بھی پی ٹی آئی کے قادری صاحب نے بھی اور بہت سے علماء نے اس کو کنڈم کیا ہے، اور عوام بالکل اب اس کو تسلیم نہیں کرے گی، کسی بھی ایسے جو پراپوگنڈا ہے اس کو۔ تو پھر اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے دور ہو گئے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کے کیا کہتے ہیں کہ آخری کیل ٹھونک دی گئی ہے ان کی سیاست کے اوپر، اور جس میں میری اگر رائے میں دیکھا جائے تو یہ کردار سب سے بڑھ کر اپنا ادا کیا ہے زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے۔ انہوں نے مل ملا کے جو نواز شریف صاحب کا پتہ کاٹا ہے۔ ابھی وہ واقعی جس طرح وہ آتے کبوتر چھوڑتے رہے ہیں اور کہتے تھے کہ جاتے ہوئے مجھے کیوں نکالا ہے، اب میرا خیال ہے جس طرح پہلے بھی وہ کھوسا صاحب بھی کہتے ہوتے ہیں کہ ابھی وہ ہاتھ اٹھا کے کہیں گے کہ مجھے کیوں بلایا، اور یہ کہتے ہوئے وہ اب لندن والے جہاز کا جو راستہ لیں گے۔ تو اس طرح سے جو بھی یہ ایک نظام چل رہا ہے حکومت سازی کا، اس کو اگر دیکھا جائے تو حکومت سازی
ایکچولی کیا ہونی چاہیے کہ وہ جس کا رائٹ بنتا ہے، جس کو اکثریت ملی ہے، آپ نے بلے کا نشان لے لیا، آپ نے بے نشان کر دیا پی ٹی آئی کو، اس کی قیادت کو آپ نے پابند سلاسل کر دیا، جیلوں میں ڈال دیا، اس کے کارکنوں اور ورکروں کے اوپر آپ نے جبر تشدد کیا، خواتین کی آپ نے بے حرمتی کی، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو آپ نے پامال کیا، لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ 16 گریڈ سے نیچے اور جو ایک کیا کہتے ہیں کہ عام آدمی تھا، امیر سے نیچے کا جو طبقہ ہے، اس نے احساس کیا ہے، اس نے پاکستان آئین، قانون، پاکستان کی عزت، سالمیت کو جو ہے وہ محسوس کیا ہے، اور اس نے ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے 8 فروری کو نکل کر ووٹ کیا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تمام سرکاری ملازم 16 گریڈ اور اس سے اوپر کے جو ہیں، انہوں نے عوام کے مینڈیٹ کو چرایا ہے، انہوں نے عوام کے اس اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور اوپر کا جو عمرہ طبقہ ہے، جن کا مقصد پیسہ بنانا، لوٹنا اور ملک سے پھوٹنا ہے، انہوں نے جو ایک جمہوریت کا لبادہ اڑا ہوا تھا، اور کچھ جو مولانا اور مذہبی جماعتیں ہیں جنہوں نے مذہب کا لبادہ اڑا ہوا تھا، لگتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی 50 سالہ ہسٹری میں پیچھے جو عوام کو ایک نقصان پہنچایا اور ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی ملک تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، دراصل یہ حقیقت سے آنکھیں چرانے والی بات ہے۔ تو اب نواز شریف صاحب اس دور سے بظاہر آؤٹ ہو چکے ہیں، لیکن پھر اس کو اوپر اگر کسی نے مہربانی کرنی ہے تو انہوں نے کوئی ایک نیا پینترا بدلنا ہے۔ اب دوسری طرف جو ریزرو سیٹوں کے اوپر ایک بندر بانٹ کی جا رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کو وحدت المسلمین جو جماعت ہے اس کے ساتھ الحاق سے بھی کچھ جو ہے ملے گا، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ سسٹم ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ تو میری رائے میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنے سٹانس پر ہی رہنا چاہیے اور فائٹ کرنی چاہیے، لیگل فائٹ کرنی چاہیے، اور نہیں تو اگر لیگل ان کو کامیابی ملے گی تو یہ بھی پھر عدالتوں کے اوپر جائے گا، الیکشن کمیشن کے اوپر جائے گا، اور تاریخ لکھی جائے گی کہ کس طرح سے ایک جماعت کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی۔ تو یہ جو بندر بانٹ ہے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جتنی ریزرو سیٹیں ہیں وہ ساری یہ 2-3 پارٹیاں آپس میں تقسیم کر لیں۔ وہ تو جتنی انہوں نے نیشنل اسمبلی کی یا صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیتی ہیں تو وہ اتنے حساب سے ہی اپنا پرپورشن انہوں نے لینا ہے نا جی، باقی کدھر جانے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ اپنا ہی، میرے خیال میں کہ وہ اپنا ہی ایک گروپ بنائے، اور ہر اسمبلی میں اپنا جو آزاد گروپ ہے وہ اکٹھے جا کے اپنے بینچز پہ بیٹھیں، ٹھیک ہے، اور جہاں وہ حکومت سازی کی پوزیشن میں وہاں حکومت بنائیں، ادھر بیٹھیں اور اپنا گروپ بنائیں، اور اپنی جو آزاد گروپ کے حوالے سے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی بلہ نہیں ہے یا نشان نہیں ہے ایک تو یہ آزاد ہے، تو آزاد گروپ کے حوالے سے اپنی وہ اسپیشل سیٹیں کلیم کریں۔ تو میرا خیال ہے اگر یہ معاملہ اوپر جائے گا ہائی کورٹس اور پھر سپریم کورٹ میں جب جائے گا، تو اگر یہ کسی آئین اور قانون کے اوپر عمل کرنے والے بینچ کے سامنے لگ گیا، یعنی انڈیپینڈنٹ بینچ کے سامنے لگ گیا، کسی بائسڈ بینچ کے سامنے نہ ہوا، تو آئینی اور قانونی طور پر یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا۔ میری ذاتی رائے میں جو کچھ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ گروپ اگر سب اکٹھے مل کے اپنے گروپ کا کوئی، اگر یہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی نے چونکہ ایک گروپ نشان کے اوپر الیکشن وہ نہیں لڑ سکے تو اس لیے وہ پارٹی نہیں ہے، تو وہ ایک گروپ بنا لیں، وہاں پہ اس گروپ کا کوئی نام رکھ لیں، اور وہ کہیں کہ ہم یہ بیٹھیں، ہمارے پورشن کے حساب سے، ہمارے جو سیٹوں کے حساب سے ہمیں آپ جو اسپیشل سیٹیں ہیں ان کا حصہ دیں۔ تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ عدالتوں کو ایسا کرنا چاہیے۔ یہ صرف اب کی بار نہیں ہے، اب یہ نیکسٹ آگے بھی جا کر ان چیزوں کو سیٹل کرنا چاہیے، اور نیک نیتی کے ساتھ عدالتوں کو اس کے اوپر آئین اور قانون کے مطابق اپنے فیصلے دینے چاہیے، جبکہ نیک نیتی تو ہر کسی کو، ہر ادارے کو دکھانی چاہیے، خواہ وہ الیکشن کمیشن ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، خواہ سیاستدان ہے، سیاسی پارٹیاں ہیں۔ نیک نیتی تو ہر کسی کو ہونی چاہیے، ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ، آئین کے ساتھ، لیکن بدقسمتی سے یہ 14 پارٹیاں رجیم چینج سے لے کر جس طرح اندرونی بیرونی سازش کا حصہ بن کر انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو گرایا، اور پھر ان جو ہے ایک باہم صلاح مشورہ ہو کر انہوں نے عوام کے اوپر جبر اور ظلم کیا، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک کسی طرح بھی ایک اچھا جو سائن ہے وہ نہیں ہے۔
تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی جی، ہمارے ساتھ رہیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔